والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ گزشتہ آیات آپ حضرات نے سماعت فرمائی کہ اللہ رب العالمین قوم موسیٰ اور فرعون کا تذکرہ بیان فرما رہا ہے۔ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی فرعون کو اور آل فرعون کو، تو ان میں سے جو چند لوگ تھے قوم کے وہ ایمان لائے اور بقیہ جو تھے انہوں نے انکار کیا۔ تو جو ایمان لانے والے لوگ تھے انہوں نے ان پر فرعون نے ایک عذاب اور ایک سزا مسلط کر دی۔ کہا کہ ضرور میں دوبارہ پہلے کی طرح ان کے بچوں کو ذبح کر دوں گا اور ان کی عورتوں کو چھوڑ دوں گا۔ اب یہ لوگ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے شکوہ شکایت کرنے لگے کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمارے بچے ذبح ہو رہے تھے، کٹ رہے تھے، آپ کے آنے کے بعد بھی ہمارے بچے ذبح ہوں گے، کٹیں گے۔ تو پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے دلاسا دیا، اس کو رب نے قرآن کے اندر بیان فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو زمین ہے یہ اللہ رب العالمین کی ہے، اور ان قریب اللہ رب العالمین اس زمین پر ان لوگوں کو بادشاہت دے گا جو اللہ رب العالمین کے متقین تابعدار فرمانبردار بندے ہوں گے۔ پھر اگلی آیات میں آپ نے سماعت فرمایا کہ قوم فرعون کا زوال شروع ہو گیا، اللہ رب العالمین نے ان پر قحط نازل کر دیا، یعنی بھوک نازل کر دی۔ ان کے پاس اناج غلہ کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا، ان کا زوال کا شروع ہو گیا، زوال ان کا۔ تو اب اللہ رب العالمین ان کا جو دیگر عذاب ہے ان کو بیان فرمائے گا کہ کس وجہ سے ان کے پاس اللہ رب العالمین نے عذاب بھیجا۔ فرمایا فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ۔ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے یہ قوم کہنے لگی کہ جب بھی ان کے پاس اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی اچھائی آتی ہے یا اللہ رب العالمین کو ان کے اوپر کوئی احسان کرتا ہے، کوئی نعمت دیتا ہے، تو یہ کہتے ہیں ہَٰذِهِ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، یہ ہمارے اعمال ہے، یہ ہماری نظام ہے، یہ ہماری سوچ ہے، یہ ہمارا ویژن ہے، اس وجہ سے یہ کامیابی ہمیں ملی ہے، یہ ہمارا کمال ہے۔ تو اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ۔ یہ کیا کرتے تھے کہ ایک فال گیری نکالتے تھے، پرندوں کو اڑاتے تھے۔ اگر پرندہ سیدھی طرف چلا گیا تو وہاں سے اس سے مراد یہ لیتے تھے کہ یہ ہمارا کام ہمارے لیے بہتر ہے، ہم اس کام کو کر لیتے ہیں۔ اگر پرندہ الٹی طرف چلا گیا تو یہ کہتے تھے کہ یہ برا شگون ہے، یہ بات اچھی نہیں ہے، یہ ہم نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا بدشگونی لینا، بدشگونی لینا، بدشگونی لینا شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے۔ اور شرک کے متعلق اللہ رب العالمین کیا بیان فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ میں جسے چاہوں معاف کر دوں گا لیکن مشرک کو معاف نہیں کروں گا۔ یہاں طیر سے مراد فال گیری لینا ہے، تمام ائمہ مفسرین کا اجماع ہے یہاں فال گیری لینا۔ ویسے طیر کا مطلب پرندہ ہوتا ہے، یہ پرندوں کو اڑاتے تھے، اس سے فال گیری لیتے تھے۔ فرمایا الا انما طائرهم عند اللہ ولکن اکثرهم لا یعلمون۔ یہ جو ان چیزوں سے نکالتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کمال ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ان کا تو کوئی کمال ہے نہیں، یہ کچھ جانتے نہیں ہے۔ ولکن اکثرهم لا یعلمون، ان قریب یہ جان لیں گے، یعنی آخرت جب مریں گے تو یہ پہچان ہی لے گا نا یہ کیا چیز ہے۔ اگر اب یہ دیکھا جائے کہ ہم مسلمانوں کے اندر بھی بے شمار ایسے لوگ ہیں جو ان کاموں کو کرتے ہیں یا ان کے اندر بھی یہ کام ہے، تو جس سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا، یہ فال گیری لینا یا پھر کسی اور سے آگے والے جو حالات ہیں اس کا معلوم کرنا یا پھر قسمت اپنی معلوم کرنا، ستاروں کے ساتھ، سیاروں کے ساتھ، ناخنوں سے، ہاتھوں کی لکیروں کے ساتھ، یہ اللہ رب العالمین نے منع فرمایا۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں یہ کیا ہے بدشگونی لینا، یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے، اور شرک کے متعلق اللہ رب العالمین کا سخت اسٹین ہے کہ جو شخص میرے پاس شرک کر کے آئے گا وہ میرے ہاں اس کا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا کوئی ایسا عمل جو دین سے الگ ہو یا پھر ہماری خواہشات کے مطابق ہو یا پھر اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہو، ایسا تو نہیں ہے جو ہمیں جنت سے دور کر لے۔ یہاں اپنے عمل کو درست کرنے کی بات ہے۔ آگے رہتا ہے بیان فرمائے کہ ان کو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا قالوا لنا هذه، یہ ہماری کامیابی ہے کہ ہم کو اللہ رب العالمین نے یہ ترقیاں، یہ بلندیاں، یہ نعمتیں دی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں آگے کہ ان کو خون کا، ٹڈی کا، میڈک کا اور بے شمار ان کو عذاب مسلط کرے گا، جو آپ آگے سماعت فرمائیں گے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔